السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا المدثر، وقال فی مقام آخر یا ایہا النبی وَيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، عقائد میں آج میں نے جو عنوان بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا، یا غوث کہنا، یا کسی کو پکارنا، آواز دینا، یہ کس حد تک شریعت میں جائز ہے اور کس حد تک اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے عربی میں کسی کو آواز دینے کے لیے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا کے معنی اے، یا رسول اللہ کے معنی اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا زید کے معنی اے زید، یہ حرف ندا کہلاتا ہے۔ ندا یعنی پکارنا، آواز دینا، اور یا حرف ندا یعنی پکارنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو حرف ندا کہتے ہیں، یعنی یا۔ ایسے کئی الفاظ ہیں جو ہے نا عربی میں، اس کے لیے تقریباً 5-6 الفاظ ہیں، لیکن یہ عام طور پر زیادہ کثرت سے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یا ہے۔ تو لہذا یا رسول اللہ کہنا، یا نعرہ رسالت پر یا رسول اللہ کہنا، یا غوث اعظم کہنا، یا اس طرح کی ایسے کسی کو پکارنا، کسی کو آواز دینا، یہ مسئلہ جو ہے نا تفصیلی بھی ہے اور مختلف ہی بھی ہے۔ دیکھیے ندا، آواز دینے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں اور مقصد بھی بہت ہوتے ہیں۔ پہلے میں صورتیں بتاتا چلوں کہ آواز دینے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ قریب ہے اور قریب دکھائی دے رہا ہے، اس کو آپ پکار رہے ہیں۔ جیسے آپ بیٹھے ہو، میں آپ کو پکار رہا ہوں، یا آپ سامنے ہیں، آپ کو پکار رہا ہوں۔ قریب والے کو آواز دینا جو دکھائی دے رہا ہے، یہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور قریب ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر زندہ بھی ہے۔ قریب ہے، دکھائی نہیں دے رہا، زندہ بھی ہے۔ پہلی صورت کیا تھی؟ قریب ہے، زندہ بھی ہے، دکھائی بھی دے رہا ہے۔ قریب ہے، زندہ بھی ہے، دکھائی بھی، جیسے آپ لوگ ہیں، میں کسی کو پکار رہا ہوں، کوئی آپ بیٹھے ان کو پکار رہا ہوں، تو یہ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب رہا کوئی قریب ہے لیکن زندہ بھی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کوئی قریب ہے، زندہ بھی ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اس کو آواز دینا یہ بھی بالکل جائز ہے، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ جیسے طبرانی کی حدیث ہے، اس سے قبل میں نے یہ حدیث عرض کی ہے کہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب جنگل میں تم سفر کے لیے جاؤ اور جنگل اور صحرا میں اگر تمہارا اذا ظل، جب تمہارا جو ہے نا دابۃ احدکم، جب تم میں سے کسی کی سواری کیا ہو جائے، یا اذن فلت دابۃ احدکم کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ تم میں سے کسی کی سواری کھو جائے یا گم جائے، تو وہاں کوئی مددگار نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، کوئی انیس یا کوئی مانوس نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، تو تم پکارو یا عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو وہاں اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو تمہاری کیا کرتے ہیں؟ مدد
کرتے ہیں. یہاں قریب ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہے. تو وہاں اللہ کے بندے ہوتے ہیں, کچھ رجال الغیب ہوتے ہیں, کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے لیکن وہاں موجود کیا ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. تو لہذا وہ تمہاری کیا کریں گے, مدد کریں گے. یہ طبرانی کی روایت ہے. تو یہ کس کی مثال ہو گئی؟ قریب میں ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا, وہ بھی جائز ہے. اس کو بھی پکارنا مدد کے لیے کیا ہے, جائز. یہاں مدد کے لیے پکارنا, اعینونی میری مدد کرو. تو قریب جو دکھائی نہیں دیتا اس کو بھی مدد کے لیے پکارنا, یہ حدیث سے ثابت ہے. اب رہا کوئی دور ہے, کوئی دور ہے لیکن کیا ہے معلوم ہے, آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے, آپ کی آواز بھی اس تک پہنچ رہی ہے. جیسے وہاں کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے, آپ اس کو پکار رہے ہیں, آپ کوئی جو ہے نا مدد کے لیے پکار رہے ہیں, کسی کے لیے پکار رہے ہو, تو وہ دور ہے, دکھائی بھی دے رہا ہے, آپ کی آواز بھی پہنچ رہی ہے. تو یہ تو بالکل جائز ہے, کسی کے پاس بھی کوئی اختلاف نہیں. اگر اس کو ناجائز بولے تو بہت سے لوگ ناجائز کا شکار ہو جائیں گے. تو آواز دور ہے آدمی, آواز پہنچ رہی ہے, آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے, تو یہ کیا ہے, جائز ہے. لیکن یہ تو جائز بالکل صورت, اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. اور ایک صورت دور ہے, دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے لیکن آواز پہنچ رہی ہے. دور ہے, دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے لیکن آواز پہنچ رہی ہے, تو یہ بھی جواز کی صورت ہے. چنانچہ جو ہے نا بیہقی کی روایت ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. مدینہ منورہ میں آپ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور اسلام کا ایک لشکر ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈنگ میں جو ہے نا ایران کے علاقے نہاوند میں جنگ کر رہا تھا, جہاد کر رہا تھا. مدینہ ایران, آپ فاصلے کا اندازہ لگائیے, ایران مدینہ کتنی دور ہے. ممبر پر کھڑے ہو کر وہ جو ہے نا لشکر اسلام جو ہے نا گھیراؤ میں آنے والا تھا دشمنوں کے, تو ممبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. حالت خطبے میں آپ نے پکار کر کہا, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, کہ اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ, کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے. تو لہذا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آواز سنی, پہاڑ کے دامن میں آ گئے اور دشمنوں سے محفوظ ہو گئے. تو یہ دور کے والے کو پکارنا, خواہ وہ مدد پہنچانے کے لیے ہو یا مدد حاصل کرنے کے لیے ہو, تو دور والے کو پکارنا جو دکھائی نہیں دیتا, دکھائی نہیں دیتا. یہ یہاں تک کیا بات تھی, زندوں کی بات تھی. قریب میں ہے, زندہ ہے, دکھائی دے رہا ہے. قریب میں ہے, زندہ ہے, دکھائی نہیں دے رہا ہے. دور ہے, زندہ ہے, دکھائی دے رہا ہے. دور ہے, زندہ ہے, دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ تمام صورتیں, یہ تمام صورتوں میں کیا ہے, آپ کو جواز کی صورت معلوم ہوگی کہ یہ تمام صورتیں جائز ہیں, جیسے کہ میں نے ابھی مثال کے طور پر. اب رہا میت, اگر کوئی انتقال کر چکے ہوں, اگر آپ ان کو پکار رہے ہیں, اگر کوئی انتقال کر چکے ہیں تو آپ ان کو پکار رہے ہیں, تو آپ وہ مرحوم کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں یا مرحوم کی قبر کو دور سے پکار رہے ہیں, مرحوم کو دور سے پکار رہے ہیں. یہ دو صورتیں ہیں. تو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد آپ جو ہے نا پکار ہی نہیں سکتے کسی کو. بعض کہتے ہیں کہ انتقال اگر ہو گیا تو پکار ہی نہیں سکتے آپ, بالکل زندگی میں پکارنا ہے پکارنا, انتقال کے بعد پکار نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ قرآن کی آیتیں کہتے ہیں لا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. لا تدعوا مع اللہ الہا آخر, کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے خدا کو مت پکارو. اور جو ہے نا جو لوگ پکارتے ہیں یدعون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم, وہ لوگ ایسے لوگوں ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو ان کو فائدہ نہیں دیتے, جو ان کو نقصان نہیں پہنچاتے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. ان آیتوں کو لے کر بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ وفات کے بعد کسی کو پکارا ہی نہیں جا سکتا, پکارنا شرک ہے, پکارنا شرک ہے. قرآن کی آیتیں یہ ہے. کیا ہے پہلی آیت, فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اور ایک الہن آخرہ کے الفاظ ہے, دوسرے خدا کو مت پکارو. لہذا یہاں پکارنا پہلے کیا ہے, پکارنا, تو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی اور کی عبادت مت کرو. یہاں پکارنا سے مطلب کیا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو, عبادت مت کرو. تو لہذا یہاں پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے. اگر لفظ پکارنا اگر مراد لے تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, آگے خرابیاں کا پیدا ہوتی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو قرآن کریم میں جہاں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو,
قرآن کی آیت ہے، ایک آیت میں تو اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. ایک بات آیت پر غور کیجیے آپ، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اور ایک دوسری آیت میں ہے کہ الہن آخر، اللہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو مت پکارو. تو یہ دونوں آیتوں کا بھی مفہوم اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو مت پکارو کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو خدا کا درجہ دیتے ہوئے مت پکارو. پہلے تو یہاں پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت مت کرو. پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، یہ تو بالکل شرک ہے اس میں کسی. اور پکارنے کے معنی اگر پکارنے کے بھی لیں گے تو خود آیت میں خود اس بات کی وضاحت ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو مت پکارو، یعنی دوسرے کو خدا کا درجہ دیتے ہوئے مت پکارو. اگر آپ کسی کو پکار بھی رہے ہیں مدد کے لیے ہو یا کسی اور چیز کے لیے تو دوسرے کو خدا کا درجہ دیتے ہوئے پکارو، تو پھر یہ تو شرک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی دوسرے کو خدا کا درجہ دیتے ہوئے نہیں پکار رہے تو پھر اس میں شرک کی صورت کہاں پیدا ہو گئی. انسان اگر کسی کو پکار رہا ہے، جیسے میں آگے مثالیں دوں گا، انسان اگر کسی کو پکار رہا ہے لیکن خدا کا درجہ دے کر نہیں پکار رہا ہے، اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، اس کو مدد کی صلاحیت دی ہے، اس کو میری تکلیف دور کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو پھر اگر وہ پکار رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مطلق آیت کو لے کر کیا کرنا معلوم ہے، یہ کہہ دینا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، تو لہذا پکارنے کی تمام صورتوں کو ناجائز قرار دینا، مسلمان کو مشرک بنا دینا، یہ صحیح نہیں ہے. اور قرآن کی اور ایک آیت ہے یدعون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، کہ وہ لوگ جو ہے نا پکارتے ہیں ان چیزوں کو جو ان کو فائدہ نہیں دے سکتی، ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی. یہ آیت مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کو لا کر مسلمانوں پر تھوپ دیا جاتا ہے، ان مسلمانوں کو جو بزرگوں کو پکارتے ہیں. کیونکہ آیت میں واضح طور پر یہ ہے کہ جو ہے نا وہ لوگ پکارتے ہیں ایسی چیزوں کو جو ان کو فائدہ، یعنی ایسی چیزوں سے مراد کیا ہے، بت ہے. بت ماں یہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ عقل رکھنے والی چیزوں کے لیے نہیں بلکہ عقل نہ رکھنے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. عقل نہ رکھنے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ پکارتے ہیں، اب آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں، یدعون من دون، وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی عقل نہ رکھنے والی چیزوں کو وہ پکارتے ہیں جو ان کے بت ہیں، جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک تو پکارنے کے معنی آپ پکارنا بھی لے لیجئے یا عبادت بھی لے لیجئے، ٹھیک ہے. تو اگر پکارنے کے معنی عبادت کے لے لیے ہیں تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت خواہ وہ عقل رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اجازت نہیں ہے، وہ شرک ہے. اگر پکارنے کے معنی پکارنے کے لیں گے، عبادت کے نہیں پکارنے کے لیں گے، تو پھر جو ہے نا اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ایسی چیز کو پکارنا جو مدد نہیں کر سکتی، جو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یہ بھی درست نہیں ہے، وہ جو کہ ان کے بت ہے. تو ہم جو بزرگوں کو جو پکارتے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکارتے، ان کو خدا کا درجہ دے کر اگر پکارتے تو اللہ کو چھوڑ کر پکارنا لازم آتا تھا. ہم خدا کے بندے اور خدا کے عطا کردہ طاقت کی بنیاد پر وہ مدد کرتے ہیں، یہ نظریے سے پکارتے ہیں. ہم خدا کو چھوڑ کر نہیں پکارتے، بزرگوں کو خدا کا بندہ ہونے کی حیثیت سے پکارتے ہیں. تو من دون اللہ پہلی قید ختم ہو گئی. تو وہ کفار و مشرکین کیا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارتے ہیں. تو ہم بزرگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکارتے، اللہ والا ہے اسی حوالے سے پکارتے ہیں، پہلی بات. اور دوسری بات جو ہے نا وہ بت کیا کرتے ہیں، وہ مشرکین کیا کرتے ہیں، پہلے تو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، پھر دوسرا ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. کیا بزرگان دین فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ کیا بزرگان دین کیا فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ بالکل پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے پہنچا سکتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی قدرت سے پہنچا سکتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو لہذا زندگی کے بعد بھی زندگی میں بھی وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور جنہوں نے فائدہ پہنچایا ان کی زبانیں بند ہو گئی، فائدہ حاصل کیا وہ خاموش ہو گئے. جن کو فائدہ نہ مل سکا، جن کی باطن اتنا پاکیزہ نہیں تھا، وہ اعتراض کر بیٹھے. ارے ایک معمولی مثال دوں میں آپ کو، مثال سمجھنے کے لیے، میں اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں مثال. ایک بیج ہے، بیج زمین میں دفن ہو کر بھی درخت کے حوالے سے، سائے کے حوالے سے، پھل کے حوالے سے فائدہ دے سکتا ہے، تو اللہ والا زمین میں جو ہے نا دفن ہو کر کیا فائدہ نہیں پہنچا سکتا؟ جب ایک بیج کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، معمولی بیج کو، تو پھر کیا اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ جو ہے نا فائدہ پہنچا سکے؟ بالکل پہنچا سکتے ہیں، آپ یہ یقین رکھیے. اور ایسے 20 واقعات ہیں لیکن میں یہاں پر ذکر نہیں کر رہا ہوں.
20 واقعات ہیں، میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر ذکر کروں گا۔ تو لہذا کفار و مشرکین جو ہے، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کہ کفار و مشرکین کی مذمت میں، ان کی توہین میں جو آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو فائدہ نہیں دیتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ہم جو ہے نا یہ آیت کو، مشرکین کی آیتوں کو لا کر مومنین پر تھوپ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تم جو مشرک ہو جیسا اب تم بھی مشرک ہو۔ پہلی تو بات، ہم بزرگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکارتے، اللہ کے حوالے سے ہی پکارتے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو ہم جو ہے بزرگان دین کو جو ہے نا ایسی چیزیں نہیں ہیں، وہ بزرگان دین ان کے بتوں کی طرح نہیں ہے۔ ارے بزرگان دین کے راستے کو اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے، اس پر چل کر تم ہدایت پا سکو گے، اور بتوں کے راستے کو کہا ہے قرآن نے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ وہ بت تو گمراہ کرنے والے ہیں اور بزرگان دین ہدایت دینے والے ہیں۔ تو کیا ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کے راستے کو صراط مستقیم کہا اللہ نے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ کا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور اولیاء کا ہے۔ تو جن کا راستہ سیدھا راستہ ہو، جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہو، جن کے نقش قدم پر چلنے سے ہدایت ملتی ہو، وہ کیا بتوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرنے والے ہیں، جو نفع پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کسی بزرگ کو اس عقیدے سے پکارتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں، پھر یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت سے اگر وہ نفع و فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو پھر اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ ہم ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں بتا رہے ہیں، اللہ کا عطا کردہ کمال سے۔ تو یہ جو آیتیں مشرکوں کی ہے لا کر مومنین کو تھوپتے ہیں، اور یہ دو فرق ہیں، یہ دو فرق ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آگے وہ مثال جو دیتا، بعض لوگ تو زندگی کے بعد کسی بھی صورت میں آواز دینا، پکارنا، کسی کو بلانا، یہ بالکل ناجائز قرار دیتے ہیں، بلکہ شرک قرار دیتے ہیں، جیسے یہ آیتیں میں نے بتلائی، پھر ان کی تفہیم میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اب آئیے، مرنے کے بعد، کسی کے انتقال کے بعد اگر کسی کو آواز دینا ہے، پکارنا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، قریب سے بھی پکار سکتے ہیں آپ، دور سے بھی پکار سکتے ہیں۔ پہلے قریب کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہوا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرثیہ پڑھا۔ مرثیہ کہتے ہیں ان اشعار کو جو کسی کے غم میں، کسی کی وفات پر ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے پڑھے جاتے ہیں۔ مرثیہ کہتے ہیں ان اشعار کو جو میت کی خوبیاں جس میں کیا کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرثیہ پڑھا سرکار کے وصال پر، یا من لم یلبس الحریر ولم ینم علی الفراش الوثیر۔ یہ پوری تفصیلی وہ ہے، اشعار ہے، اس کا خلاصہ میں بتاتا ہوں۔ اے وہ جو ہے نا خدا ترس ذات، اے وہ ذات جس نے کبھی بھی کوئی عمدہ اور ریشم کا کپڑا نہیں پہنا، اور اے وہ برگزیدہ ذات جس نے کبھی بھی جو ہے نا نرم بستر پر آرام نہیں کیا، اے وہ برگزیدہ ذات جس نے خدا کی خاطر دنیا کو ترک کر دیا، اے وہ برگزیدہ ذات جس نے جو ہے نا دنیا سے ایسی حال میں گئے کہ پیٹ میں جو کی روٹی بھی نہیں تھی۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ سرکار سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں۔ کون؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ تو یہ مثال اس ذات کی ہوئی جو وصال ہو چکا ہے، جن کا وفات کے بعد قریب والوں کو آواز دینے کی یہ مثال ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے اور آپ کے امام، جب مدینہ منورہ کو پہنچے تو آپ نے کہا، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ آپ نے کچھ اشعار پڑھے امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، یا اے سرداروں کے سردار، میں آپ کے ارادے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں آپ کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار ہوں اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کس کو آواز دے رہے ہیں؟ سرکار کو آواز دے رہے ہیں۔ کہاں؟ قریب سے۔ تو وفات کے بعد قریب سے آواز دینے کی میں نے دو مثالیں، ایسی 20 مثالیں ہیں، دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی۔ وفات کے بعد دور سے آواز دینا، وفات کے بعد دور سے آواز دینا، اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟ 60 ہجری میں۔ سرکار کے وصال کے تقریباً 50 سال بعد واقعہ کربلا ہوا۔ 60 ہجری میں ہوا، سرکار 11 ہجری میں وصال سرکار کا، تقریباً 49 سال تک، 49-50 سال کا عرصہ تھا۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا اور جو ہے نا اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا، تو اس قید کی حالت میں امام زین العابدین نے جو اشعار پڑھے وہ جو ہے نا یہ تھے کہ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت
یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم، کہ یا رحمت للعالمین جو ہے نا رحم کیجئے، سنبھالیے زین العابدین کو۔ واقعہ کربلا سے کہاں ہے؟ واقعہ کربلا کہا ہوا کوفہ میں، عراق کا علاقہ، وہاں سے مدینے کو آواز دے رہے ہیں کہ اے رحمت للعالمین زین العابدین کو سنبھالیے، وہ ظالموں کی قید میں ہے اور جو ہے نا پریشانی اور غم میں ہے۔ تو وہاں سے امام زین العابدین آواز دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وفات کے بعد کسی کو دور سے آواز دینے کی مثال آپ کے سامنے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک مرتبہ پیر سن ہو گیا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شفا شریف میں یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک مرتبہ جو ہے نا پیر سند ہو گئے تو ان سے کسی نے کہا کہ دیکھو تمہیں جو ذات سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ان کو آواز دو۔ تو انہوں نے فوراً کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام نووی شارح مسلم نے کتاب الاذکار میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس، یہ دو بھی صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، جو ہے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے جو ہے نا شکایت کی اپنے پیروں کے سدھ ہونے کی، تو خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ تجویز فرمائی کہ تمہیں جو محبوب ذات ہے اس کو آواز دو، تو لہذا انہوں نے یا محمدہ کہہ کر پکارا تو انہیں شفا نصیب ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ وفات کے بعد بھی اگر آپ دور سے آواز ہے۔ امام بوصیری قصیدہ بردہ شریف جو صرف ہندوستان میں بلکہ عرب و عجم میں مقبول قصیدہ ہے، سرکار کی بارگاہ میں مقبول قصیدہ ہے، سرکار کی بارگاہ میں مقبول قصیدہ ہے، سرکار کی بارگاہ میں پسندیدہ اشعار ہیں یہ۔ سرکار دیدار فرمائے، خواب میں دیدار ہوا اور آپ فالج جو صاحب شاعر تھے فالج ہو گیا تھا، سرکار کی شان میں اشعار پڑھے تو سرکار خواب میں تشریف لائے، چادر اڑا دی ان کو، تو سب اٹھے تو چادر بھی موجود تھی اور فالج بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے اسے قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے للبوصیری، کہ امام بوصیری شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ جو سرکار کی بارگاہ میں مقبول تھا، اور خواب میں دیکھا گیا کہ سرکار ان کا قصیدہ سن رہے ہیں اور نرم و نازک ڈالی کی طرح جھوم رہے ہیں اس قصیدے میں۔ اور یہاں تک بھی روایتوں میں ہے کہ اس قصیدے میں بعض جگہ بعض چیزیں کریکشن تھی، جو ہے نا ترمیم طلب تھی، تو آپ نے ترمیم بھی فرما دی سرکار نے۔ تو اسی قصیدے کے اشعار ہے یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا کا عند حلول الحادث العممی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخلوق میں سب میں جو بہترین ذات، معزز و مکرم ذات، میں آپ کی پناہ کیوں نہ مانگوں، آپ کی پناہ کیوں نہ مانگوں، حوادث زمانہ میں، مصیبتوں میں آپ کی پناہ کیوں نہ مانگوں۔ تو اس قصیدے میں آپ سرکار کو پکار رہے ہیں۔ کہاں سے پکار رہے ہیں؟ مدینہ منورہ سے نہیں بلکہ اپنے مقام سے پکار رہے ہیں۔ اور وہ قصیدے میں سرکار نے جہاں ترمیم فرما دی، اگر یہ لفظ قابل غور ہوتا تو اس کی بھی ترمیم فرما دیا کرتے تھے، اس کے یہاں بھی تم یہ غلط ہے، یہ بدل دو، اس کی کریکشن کر دیتے تھے۔ تو الغرض عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے، پکارنے میں فرق ہے، نیت میں فرق ہے، ہر چیز کا اعتبار الگ ہے۔ کبھی کوئی آدمی کسی کو جو ہے نا مصیبت میں پکارتا ہے، کبھی کسی کو غم میں پکارتا ہے، کسی کو حسرت میں پکارتا ہے، کسی کو شوق میں پکارتا ہے۔ ہم سلام پڑھتے ہیں یا رسول اللہ سلام، تو کس کو سرکار کی محبت اور شوق میں پکارتے ہیں، یا کبھی مدینے کی حاضری کی حسرت میں پکارتے ہیں، کبھی کسی جو ہے نا غم میں پکارتے ہیں، جیسے جو ہے نا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے پکارا، کبھی شفا کے لیے پکارتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز دی تھی۔ تو پکارنا مختلف طریقے سے ہوتا ہے، کوئی بھی پکارنا غلط نہیں ہے، کوئی بھی پکارنا غلط نہیں ہے، کہ آپ زندے کو پکاریں، مردے کو پکاریں، قریب سے پکاریں، دور سے پکاریں، بس آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ رب العزت نے وہ طاقت و صلاحیت دیا ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ انہیں خدا سمجھ کر، خدا جیسی طاقت سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے۔ ارے اتنی دور سے سنتے کیا؟ بزرگان دین اتنی دور سے سنتے کیا؟ سرکار اتنی دور سے سنتے کیا؟ یہ بھی ایک اشکال آپ کو دور کرتا چلو میں آپ کے ساتھ، یہ بھی ایک اشکال ہو سکتا نا، اتنی دور سے سنتے کیا ہوتے، تو وہ بھی ایک اشکال۔ ترمذی کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضح طور پر، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے،
اور وہ چیزیں سن لیتا ہوں جو آپ تم نہیں سن سکتے. اور ایک روایت ہے بیہقی وغیرہ میں جو ہے نا ایسی خصائص کبریٰ میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے. آتاہ اللہ سماع الخلق. اللہ نے اس فرشتے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ساری مخلوق کی باتیں سن سکتا ہے. تو جب وہ فرشتے کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود سننے کے لیے. تو وہ فرشتہ دنیا میں جہاں بھی سرکار کا امتی درود پڑھتا ہے وہ درود کو سرکار اس پڑھنے والے کے نام اور باپ کے نام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. وہ فرشتے کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے. تو یہ فرشتہ جو سرکار کی درود کی خدمت پر مامور ہے اسے اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ساری مخلوق کی باتیں سن سکتا ہے, درود سن سکتا ہے. تو سرکار کیوں نہیں سن سکتے؟ جب خادم کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ سرکار دو عالم سے. اب بزرگان دین سن سکتے ہیں کیا؟ ایک سوال یہ بھی. تو عزیزان محترم, حدیث قدسی ہے بخاری وغیرہ کی, بخاری میں بھی ہے حدیث. تو حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا, سرکار نے, اللہ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, جو وہ اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے کیا ہوتا ہے وہ چلتا ہے. اب جب اللہ جس کی آنکھ بن جائے, اللہ جس کے کان بن جائے, اللہ جس کے ہاتھ اور پیر بن جائے, اس کی قوت کا اندازہ اور اس کی حد معیارات متعین کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں حق ہے اس کی قوت کا تعین کرنے کا؟ کیا ہمیں اختیار ہے کہ اس کی قوت کو متعین کریں, محدود کریں؟ تو عزیزان محترم, بتلانا یہ مقصود ہے خالق اور مخلوق کا فرق باقی رکھتے ہوئے, خالق اور مخلوق کا فرق باقی رکھتے ہوئے. ارے آج جو ہے نا, آج ہندوستان میں رہ کر آپ امریکہ کے ڈاکٹروں سے مدد طلب کر رہے ہیں. آپ تو ایک زمانہ تھا ڈاکٹر صاحب کی کلینک کو جانا پڑتا تھا, اب ڈاکٹر آن لائن موجود ہے. آج کل ڈاکٹر آن لائن موجود ہے. آپ ڈاکٹر کو آن لائن اپنی بیماری بتا سکتے ہیں, کال کے ذریعے سے, ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے, پھر کیا کر سکتے ہیں اس سے دوائیں کیا کر سکتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. بات عام ہے. تو ایک انٹرنیٹ جو مخلوق کی ایجاد ہے اس سے آپ ایک غیر مسلم سے دنیا کے ایک کونے سے فائدہ اگر حاصل کر رہے ہیں, اس کو اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں, اس سے دوائیں لے رہے ہیں, تو ایمانی قوت, تقویٰ اور طہارت کی قوت, ولایت کی قوت سے اگر ایک مسلمان ایک اللہ کے ولی سے اگر آپ مدد طلب کریں اور وہ آپ کی مدد کر دے تو کیا بعید بات ہے. انٹرنیٹ ایجاد بھی غیر مسلم کی ہے, ڈاکٹر بھی غیر مسلم ہے, وہ فائدہ پہنچا رہا ہے اور آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. آپ اپنا درد اس تک بیان کر رہے ہیں, وہ آپ کے درد کی دوا کر رہا ہے. ذریعہ صرف ایک انٹرنیٹ ہے جو غیر مخلوق کی ایجاد ہے. تو یہ مخلوق کی ایجاد میں یہ صلاحیت ہے کہ دنیا کے ہر کونے کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا اس نے. دنیا کا ہر کونے سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور افادہ کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ کے ولی جن کے پاس ایمان, تقویٰ, طہارت, ولایت خداوندی, اللہ کا قرب حاصل ہے, تو کیا وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ مگر اس کے لیے توفیق کی ضرورت ہے, اس کے لیے سمجھ کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے حدیث میں سرکار نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. عالم بننا, حدیثیں رٹ لینا, حوالے دے دینا, فٹ 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 حدیثیں سنا دینا, ہر بات پر حدیثیں سنا دینا, یہ خیر کی دلیل نہیں ہے. سرکار نے فرمایا یفقہہ فی الدین, جسے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. علم الگ ہے, سمجھ الگ ہے. علم الگ ہے, سمجھ الگ ہے. علم والے بہت ملیں گے آپ کو, ماہر سے ماہر تقریر کرنے والے ملیں گے, حدیثوں کو زبانی سنانے والے ملیں گے, حدیثوں کو حوالے کے ساتھ سنانے والے ملیں گے, ہر کوئی ملیں گے. لیکن علم کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی ضروری ہے دین کی. جہاں سمجھ نہ ہو پھر وہاں خیر کی توفیق ممکن نہیں ہے. واضح طور پر بتلا دیا گیا, ہر عالم کے لیے یہ نہیں ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو میرا آپ سے بات جو ہے نا معروضہ یہی ہے کہ دین کی سمجھ رکھنے والوں کی بات سنیے, حوالہ دینے والا کوئی معتبر نہیں ہے. وہ تو طوطا بھی کر لے گا, کمپیوٹر میں ریکارڈ کر دو, سی ڈی بنا دو, کچھ آپشن دے دو, ختم. کمپیوٹر آپ کو ایک حرف مارتے ہی پوری حدیث کی دنیا کی جتنی کتابیں پوری حدیث لا کر رکھ دے گا. یہ تو کمپیوٹر بھی کر رہا, بے جان چیز. آپ کمپیوٹر میں پوری حدیث کی کتابیں انسٹال کر دو, چھوٹا سا پروگرام ڈال دو, وہ ایک حرف مار دو آپ, مثال کے طور پر یرید اللہ بولتے پوری حدیث کہاں ہے پورا کمپیوٹر بتا دے گا. یہ کون سی کمال کی بات ہے, وہ تو کمپیوٹر بھی کر رہا ہے.
کمال یہ نہیں ہے کہ حوالہ دیا جائے، کمال یہ ہے کہ دین میں سمجھ عطا ہو، حدیث کی سمجھ عطا ہو، قرآن کی سمجھ عطا ہو، حدیث کی فہم عطا ہو۔ وہ ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے ائمہ اکرام تھے، ہمارے اولیاء اللہ تھے، ہمارے علماء اہل حق ہیں۔ تو بتا رہا یہ چاہ رہا ہوں، ڈاکٹری پڑھ لینا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ یہ بیماری کے لیے یہ دوا، یہ بیماری کے، آپ کو ڈاکٹر بھی 2 قسم کے ملیں گے، آپ کو ڈاکٹر بھی 2 قسم کے ملیں گے۔ ایک تو پڑھ لیا، MBBS ہو گیا، اس کو معلوم ہے یہ بیماری کی یہ ہے، بیماری کی یہ ہے، بیماری کی یہ دوا ہے، معلوم ہے۔ لیکن ایک وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو مزاج پہچانتا ہے بیماری کا، آدمی کا مزاج پہچانتا ہے، بیماری کا مزاج پہچانتا ہے، بخار سردی سے ہے یا گرمی سے ہے پہچانتا ہے، یہ جو ہے سر میں درد جو ہے تکلیف سردی سے ہے یا گرمی سے ہے پہچانتا ہے، یا ٹینشن سے ہے یا کسی چیز سے ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تشخیص، مزاج شناس، نبض شناس جو ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ 4 گولیاں نہیں دیتا، صرف ایک ہی گولی دیتا آپ کو۔ جو ڈاکٹر تو علم تو ہے لیکن سمجھ اسے طب کی نہیں ہے، وہ 4 گولیاں دیتا، کوئی بھی ایک لگ جاتی ہے، نکل جاتا ہو۔ بس اوقات سر میں درد کیا ہوتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، بس اوقات بندہ ہی نکل جاتا ہے، وہ 2 چانسز بھی رہتے ہیں۔ تو عالموں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، جو دین کی سمجھ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، ایک معلومات رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو دین کی سمجھ رکھنے والے جو ہے وہ اسی میں سے آپ کو ایک ہی بات بتا دیتے ہیں، اس میں آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو ہے نا خالی علم رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ 4 باتیں ادھر ادھر لاتے، کبھی آپ جو ہے نا کبھی مطمئن ہدایت پا بھی سکتے ہیں یا راستے سے بھٹک بھی سکتے ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ آپ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو یا صحابی رسول کو ہو یا اولیاء اکرام کو ہو، آپ محبت میں بھی پکار سکتے ہیں، شوق میں بھی پکار سکتے ہیں، جو ہے نا مصیبت میں بھی پکار سکتے ہیں، ہر اعتبار سے آپ کیا کر سکتے ہیں، مدد کے لیے بھی پکار سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا نظریہ یہ ہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں قوت و طاقت و صلاحیت دی ہے، لہذا اس کی بنیاد پر یہ ہم ہماری مدد اور ضرورت پوری کریں گے۔ یہ ایک ذریعہ ہے، حقیقت میں مصیبت دور کرنے والا، بیماری کو شفا دینے والا یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور ایک ڈاکٹر سے مدد طلب کر رہے ہیں دنیا کے کسی کونے میں رہ کر، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اگر ولایت کے حوالے سے کسی ولی سے اگر مدد طلب کرے تو یہ کوئی سی بعید بات ہے۔ یہ سب کیا ہے معلوم صاحب، یہ ایمانی چیزیں ہیں، یہ عقیدت و محبت والی چیزیں ہیں۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو وہ عقیدت و محبت۔ عربی میں ایک محاورہ، ایک مقولہ ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، عین الرضا عن کل عیب قلیلۃ وعین السخط تبدی المسایا، کہ اگر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے وہ راضی ہوتا ہے، کسی سے وہ عقیدت رکھتا ہے، تو عیب ہو تو بھی نظر نہیں آتے۔ یہ مزاج ہے، فطرت انسانی ہے۔ اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو عیب نہ بھی ہو تو عیب نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین سے حقیقت میں عقیدت و محبت ہو تو خیر وہاں تو عیوب نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو عیوب سے محفوظ رکھا ہے، ان کو اس توفیق دی ہے کہ وہ گناہ سے اور عیوب سے محفوظ رہے۔ لیکن جو ہے نا وہاں ہے بھی نہیں اور نظر بھی نہیں آتے، نہیں ہے تو نظر ہی کی بات ہے۔ محبت ہو تو وہاں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، کم از کم انصاف پسند ہو تو بھی خرابی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ خرابیاں ہیں ہی نہیں۔ اگر نفرت ہو، دل کا معاملہ ٹھیک نہ ہو تو پھر وہاں جو چیزیں نہیں ہیں وہاں بھی نظر آتی ہے، اور ہم بھی کیا کرتے ہیں، اس کو ایک عام آدمی کی طرح بزرگوں کو، سرکار کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہی خرابی ہے کہ ہم نے جو ہے نا مراتب کو ختم کر دیا۔ جب بیٹا اور باپ برابر نہیں ہو سکتا، استاد اور شاگرد کا مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا علمی اعتبار سے، اور مرتبے کے اعتبار سے بیٹا باپ برابر نہیں ہو سکتے، چھوٹا بھائی بڑا بھائی برابر نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ مراتب ایسے برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک عام انسان گنہگار، میرے جیسا گنہگار، اور ایک اللہ کا ولی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک امتی اور ایک نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہمارا پریشانی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم نبی کو بھی امتی کے سانچے میں ڈھال کر دیکھتے ہیں، نبی کو بھی ایک عام انسان کی طرح دیکھتے ہیں، اولیاء کو بھی ایک عام انسان کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میرے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ اپنے محبوبوں کے بارے میں فرمایا، اور میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں نہیں کہا کہ اسماعیل کے راستے پر چلو تو ہدایت مل جائے گی، اسماعیل کا راستہ صراط مستقیم ہے، بلکہ اپنے محبوبوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، ان کے ہر عمل میں، ان کے ہر قول میں ہدایت ہے، اور ان کے ہر قول، ان کی زندگی سے اللہ راضی ہے، اور یہ مرضی الہی کے مظہر اور نمونہ ہے۔ تو یہ فرق ہم نہیں سمجھ سکتے، تو یہ ہم بدتمیز کہلائیں گے، تمیز نہ کرنے والے کہلائیں گے، ورنہ وہاں مراتب کا تو
وہ خام ہی ہے. قرآن خود کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے کیا مزاج دے رہا ہے قرآن؟ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو یہ مراتب کا تو ہی بتا رہا ہے کہ دیکھو ہر ایک کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے. بعض کو اللہ نے بعض کو فضیلت دی. کسی کو کلیم اللہ بنایا, کسی کو روح اللہ بنایا, کسی کو خاتم النبیین بنایا. تو عزیزان محترم, ہر ایک کو ایک دائرے سے نہیں دیکھ سکتے, ہر ایک کو ایک جو ہے نا عینک سے آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ آپ کا قصور ہے, ورنہ جو ہے نا حقیقت میں وہاں کوئی بات نہیں ہے, یہ صرف محرومی کا سبب ہے. تو بہرحال عزیزان محترم, یہ چند باتیں تھی, بہت زیادہ لمبی گفتگو ہو گئی. تو یہ عقائد کے حوالے سے میں نے بتلایا ہے کہ جو ہے نا اگر یا کہنا ناجائز ہوتا تو احادیث میں خود جو ہے نا قبرستان میں جانے سے کہا گیا السلام علیکم یا اہل القبور, سلامتی ہو تم پر اے خبر والو. پھر مرنے کے بعد اگر یا کا لفظ استعمال کرنا یا آواز دینا اگر جو ہے نا جائز نہیں تھا تو پھر یہ کیا ہو گیا, پھر یہ کہاں سے جائز ہے؟ ارے بخاری اٹھا کر دیکھیے کتاب المغازی میں, جب بدر کی جنگ ہو گئی, کفار کو وہ کنویں میں ڈال دیا گیا وہاں بدر کے, تو سرکار نے خود ان سے پکار کر کہا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا, کیا تم نے جو ہے نا اپنے رب کا جو عذاب کا وعدہ تھا کیا تم نے پا لیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یہ تو مر چکے ہیں یا رسول اللہ. تو سرکار نے فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. کس کے تعلق سے فرما رہے ہیں؟ کفار کے تعلق سے. یہی بخاری میں تو ہے کہ جب بندے کو دفن کر کے چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ بجانے والوں کی چپلوں کی آواز کو بھی سنتا ہے, یسمع قرآن عالہم, ان کی چپلوں کی آواز کو بھی سنتا ہے, میت آنے والے کو پہچانتی بھی ہے, ان کی آواز کو سنتی بھی ہے. تو مراتب الگ الگ ہے. عام مومن سلام سنتا ہے, آواز پہچانتا ہے, اور جو ہے نا ان کی چپلوں کی آواز کو سنتا ہے. تو کیا اولیاء اللہ پھر سرکار کا مقام کیا ایسا نہیں ہوگا؟ زمین کے آپ چپلوں کی آواز اتنی دور سے نہیں سن سکتے, لیکن وہ زمین میں 3 فٹ اندر رہ کر آواز سن رہا ہے. یہ مرنے کے بعد یہ قوت ایک عام مومن کو حاصل ہوتی ہے, تو پھر اللہ کے ولی کی قوت کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے, یہ ہماری سمجھ کی فہم کا قصور ہے. اللہ اپنے محبوبوں کو صلاحیت نہیں دے گا تو کس کو دے گا پھر؟ کیا اپنے دشمنوں کو دے گا؟ تو الغرض عزیزان محترم, یہ چند گزارشات تھی, چند باتیں تھی آپ کے سامنے بیان کی گئی. اور اب رہا دوسرا, سیرت میں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے مختصر چند جمعوں سے یہ بات بتلائی جا رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین کی سیرت بیان کی گئی, پھر سرکار کی اتنی زیادہ ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی وجہ بیان کی گئی. پھر گزشتہ جمعہ میں آپ کو یہ بتلایا گیا کہ اسلام نے جو 4 شادیوں کی جو حکم دیا ہے اس کی حکمت کیا ہے. پھر آج اسلام پر جو آواز اٹھ رہی ہے کہ جب ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 شادیاں مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی, اس حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے بتلایا. پھر جنت میں حوروں کے حوالے سے بھی میں نے پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی. اب رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں تھیں اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں, لیکن سب سے مستند اور معتبر جو ہے نا جو اقوال ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں. 3 صاحبزادے تھے, 4 جو ہے نا صاحبزادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج میں سے سوائے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی اور جو ہے نا ماں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. سوائے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی اور امہات المومنین میں سے کسی اور سے سرکار کی اولادیں نہیں ہوئی. 2 صاحبزادے, 4 صاحبزادیاں, 2 صاحبزادے 4 صاحبزادیاں سرکار کو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. 2 صاحبزادے کون؟ قاسم اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور صاحبزادیاں 4, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن. صاحبزادیاں پوری بڑی ہوئی, صاحب اولاد ہوئی, نکاح ہوا, ایمان لائی اور جو ہے نا بڑی ہوئی صاحبزادے. لیکن صاحبزادے پورے کے پورے جتنے بھی تھے 3 صاحبزادے وہ جو ہے نا بچپن ہی میں انتقال کر گئے. تو 2 اور ایک صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ سے نہیں بلکہ آپ کی باندی ماریا قبطیہ سے ہوا. آپ کی باندی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو سرکار کی جملہ جو ہے نا کتنی اولادیں تھے؟ 7 تھی, جن میں سے 2 صاحبزادے, 4 صاحبزادیاں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے اور ایک ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ماریا قبطیہ سے ہوئے. اور تمام کے تمام صاحبزادے جو تھے وہ جو ہے نا بچپن ہی میں انتقال کر گئے. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. مردوں میں سے مطلب جو بڑے ہو جائے, بالغ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں, کیونکہ جتنے بھی آپ کے اولاد تھے وہ بچپن ہی میں کیا کرے انتقال کر گئے. بچوں کے والد ہیں آپ, بڑوں کے والد جو ہے نا نہیں. بڑوں کے والد یعنی آپ کی اولاد میں سے مرد بچوں میں سے کوئی بڑے ہونے تک کیا ہے زندہ نہیں رہے.
تو لہذا یہ آپ کی اولاد کا خلاصہ ہے مختصر جو مستند اور راجح قول کے مطابق۔ اب رہا آپ کی اولاد میں سے مطلقاً تمام اولاد میں سب سے بڑے جو تھے وہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قاسم یہ بچے بچیوں میں سب میں بڑے کون تھے؟ یہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بعثت سے تقریباً بعثت سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا، بعثت سے پہلے ہی پیدا ہو گئے، بعثت سے پہلے ہی انتقال ہوا۔ بعثت کا مطلب 40 سال میں سرکار 40 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا نکاح فرمایا، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 25 سال میں آپ نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، اس کو بعثت بھی کہتے ہیں۔ تو 40 سال سے پہلے یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بی بی خدیجہ سے تولد بھی ہوئے، پیدا بھی ہوئے، اور 2 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ 2 سال کی عمر میں آپ کا جو ہے نا وصال ہو گیا۔ انہی کے نام پر سرکار کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، یعنی قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سرکار کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی اولاد میں بچے بچیوں میں سب میں زیادہ بڑے سب سے جو پہلے تھے وہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے ہی پیدا بھی ہو گئے، 2 سال کی عمر میں کیا ہو گیا؟ آپ کا وصال بھی ہو گیا۔ آپ کے بعد دوسری جو صاحبزادی تھی سرکار کی وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ جو ہے نا بعثت سے تقریباً 10 سال پہلے پیدا ہوئی، یعنی سرکار نے جو 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا اس سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی، اور اس کے بعد یہ باحیات رہی، اور آپ بعد میں ایمان بھی لائیں۔ جنگ بدر کے بعد آپ نے کیا کی؟ مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ جنگ بدر کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے خلیرے بھائی ابو العاص بن ربیع سے آپ کا جو ہے نا نکاح ہوا، خلیرے بھائی سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ ایمان لائے، دونوں بھی ایمان لائے، اور ان سے 2 صاحبزادے ہوئے، ایک علی، ایک کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے امامہ صاحبزادی تھی۔ علی صاحبزادے تھے جو کم سنی میں ہی انتقال کر گئے، اور امامہ جو تھی صاحبزادی جو سرکار کی نواسی تھی وہ باحیات رہی، وہ بڑی ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی نواسی تھی ان کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ چاہتے تھے۔ کبھی سرکار نماز میں ہوتے تو وہ اوپر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، تو سرکار حالت نماز میں آہستہ سے ان کو اتار دیتے تھے گرنے کے خوف سے۔ کس کو؟ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک مرتبہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا خوبصورت ہار آیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہ ہار اپنے گھر والوں میں میرے پاس سب میں زیادہ جو محبوب ترین ہے اس کو دوں گا۔ تو وہاں پر امہات المومنین ازواج مطہرات بھی موجود تھی، وہ خیال کرنے لگی سرکار یہ ہار کس کو دیں گے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں گے۔ سب کا خیال ایسا گیا، لیکن امامہ جو آپ کی نواسی تھی وہ کونے میں کھیل رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کی آنکھوں کو صاف کیا اور وہ ہار ان کو پہنایا۔ یہ سرکار سے بہت زیادہ مانوس تھی، سرکار بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بعد میں چل کر امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جب تک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھی آپ نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ بی بی فاطمہ کے وصال کے بعد جو ہے نا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح فرمایا۔ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح فرمایا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو شہادت کے وقت آپ نے مغیرہ بن نوفل کو یہ وصیت کی کہ میرے بعد امامہ سے تم نکاح کرنا۔ تو یہ مختصر جو ہے نا خلاصہ تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی جو ہے نا سب سے بڑی صاحبزادی تھی، صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی تھی، اور دوسرے نمبر پر تھی قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر آپ کے شوہر کا نام ابو العاص بن ربیع، آپ ایمان لائی، اسلام لائی، اور پھر آپ کے 2 صاحبزادے بچے ہوئے، ایک علی اور دوسری امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر وہ معاملات پورے تفصیلات ہیں، یہ سیرت میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات جو ہے نا بیان کی گئی۔ اب رہا آخر میں جو ہے نا وقت ہو چکا ہے، اس لیے مسائل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ مسائل میں فرائض نماز اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی۔ اب دوسرا واجبات نماز اور اس کی تفصیلات۔ واجبات نماز میں جو ہے نا فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ عملی اعتبار سے دونوں کا وزن ایک ہے، یعنی فرض چھوڑنے سے بھی آپ کو اتنا ہی گناہ ہوگا، واجب کے چھوڑنے سے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ عقیدے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔
اگر فرض کا انکار کرتا ہے کوئی تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اگر کوئی واجب کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی بہت سی علمی بحثیں ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، مختصر میں آپ کے سامنے بات بتا رہا ہوں۔ اور اگر کوئی فرض نماز میں چھوٹ جاتا ہے، خواہ وہ جان بوجھ کر چھوٹے یا بھول کر چھوٹے، نماز نہیں ہوتی، نماز کو دہرا لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی واجب نماز میں چھوٹ جاتا ہے، بھول کر چھوٹنے سے سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کر اگر آپ واجب چھوڑ دیتے ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے فرض اور واجب میں، اس کی تفصیلات آگے بتاؤں گا سجدہ سہو کے حوالے سے۔ تو واجبات نماز میں سب سے پہلا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، بعد کی دونوں رکعتوں میں پڑھنا سنت ہے۔ فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، بعد کی 2 رکعت ہو یا 1 رکعت ہو، جیسے مغرب ہے تو 1 رکعت ہوتی، عشاء ہے تو 4 رکعت ہے، تو بعد کی 2 یا 1 رکعتوں میں فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، بعد کی 1 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، خواہ وہ سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، جتنی بھی نمازیں ہیں فرض کے علاوہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، پہلی بات۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے نا پہلے پڑھنا واجب ہے، بعد میں نہیں۔ سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا واجب ہے، یعنی پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری سورت پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پہلے دوسری سورت پڑھ لی ہے، بعد میں سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا ہے، تو پھر آپ کو سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد دوسری سورت پڑھنی پڑے گی، پھر اس کے بعد آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس کی تفصیلی مسائل آگے آئیں گے۔ تو ایک تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کو ضم سورہ سے دوسرے سورت سے پہلے پڑھنا کیا ہے معلوم ہے؟ واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو زبانی یاد کرنا ہر مسلمان پر جو ہے نا واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ فرض کی 2 رکعتوں میں واجب ہے، باقی رکعتوں میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ فرض کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں ہیں اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ مختصر جو ہے نا مسائل آپ حضرات کے سامنے واجبات نماز کے حوالے سے بیان کی گئی، انشاءاللہ پھر دیگر باتیں آگے بیان کی گئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔